شہید متحرک چیز بہت ہم بیان فرماتے تھے. دیکھیے ہم ہمیشہ کہتے تھے خدا سے دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ عطا کر، ہمیں یہ عطا کر، ہمیں وہ عطا کر. وہ فرماتے تھے کہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ پروردگار ہم سے یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے. حالانکہ اس دعا کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم پروردگار سے کہیں کہ پروردگار ہم سے یہ لے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے یا اللہ ہم سے مال و مقام کی محبت کو چھین لے، اے اللہ ہم سے بغض و حسد لے لے، اے اللہ غرور و تکبر کو ہم سے چھین لے، پروردگار جہالت کو ہم سے چھین لے. یعنی سب سے پہلے جو تم سے چیزیں لے لینی چاہیے اس سے پہلے اپنے آپ کو دور کر لو، اور اس کے بعد کہو کہ پروردگار مجھے فلاں 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 چیز عنایت فرما. اب کیا ہے، اب یہ تمہارے دعا کے قبول ہونے کا سب سے صحیح ترین موقع ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں جب تک موجود ہیں، یہ خباثتیں جب تک گھر، یعنی جسے آیت اللہ بہجت کہتے تھے نا کہ پہلے تخلیہ کرو پھر تہلیہ کرو، یعنی پہلے گندگیوں کو صاف کرو پھر اس کے بعد کسی اچھی چیز کو وہاں پر دعوت دو آنے کی. تو ہم اپنے دل کے اندر ان تمام گناہوں کے انبار اور گندگیاں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے اندر ہم نیک چیزوں کو طلب کر رہے ہیں، ممکن نہیں، پہلے گندگیاں ہٹانی پڑیں گی. تو دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے پروردگار سے اپنی ایک ایک برائی کو یاد کریں اور کہیں پروردگار یہ ہم سے چھین لے، یہ برائی مجھ میں بہت پائی جاتی ہے، غیبت مجھ سے نہیں چھوٹتی ہے، مجھ سے فلاں گناہ بھی ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایک برائی کو یاد کریں اور پہلے پروردگار سے کہیں کہ ان سے میرا پیچھا چھڑا دے پروردگار، اور اس کے بعد پھر اپنی جو اور حاجات ہیں ان کو طلب کریں. یہ بہترین موقع ہوگا قبولیت کے لیے. پھر کوشش کریں کہ حضرت حجت کے لیے ظہور کی دعا کو مقدم کریں، کیونکہ دیکھیے مستقبل کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے ہم بعض اوقات صرف ہم اپنے حال کے لحاظ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کچھ پتہ نہیں کہ ہم اگلے سال رہیں یا نہ رہیں دنیا میں. اسی طریقے سے مثلا منکر و نکیر جس وقت آئیں گی وہ بہت ہی خوفناک اور دہشتناک مرحلہ ہوگا. البتہ مومنین کے لیے بہرحال وہ مبشر اور بشیر کے طور پر آئیں گے، لیکن بہرحال کچھ نامہ اعمال ہماری بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایسا مرحلہ کوئی پیش آ سکتا ہے. یہ بہت سی روایتوں میں ہے کہ فقط ان دونوں کا دیکھا جانا ہی کہ اس کے بعد کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے تو وہ بہت کافی، وہ اتنی خطرناک شکلوں میں بھی بعض اوقات آتی ہیں. تو ان سے منکر و نکیر کے جو سوالات ہیں اور جو مراحل ہیں ان کے لیے دعا کرنا. اس کے علاوہ مثلا برزخی زندگی ہے، اس کے لیے ایک الگ اس کی پریشانیاں اگر وہ آپ دیکھیں اس کے لیے آپ دعائیں کریں. اس کے علاوہ مثلا میدان قیامت کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ایک ترکش ہوتا ہے جس میں تیر بالکل ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ہوتے ہیں کہ وہاں ان کو کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنا میدان قیامت کے اندر اتنی تنگ جگہوں کے اوپر. اور بہت سے لوگ جو اس دنیا میں بہت زیادہ تنگ دل ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ آخرت میں ان کو فقط اتنی جگہ دی جائے گی جتنا دیوار میں کیل ٹھوکنے کے برابر دی جاتی ہے، اس طرح سے ٹھوک دیا جائے گا ان کو. تو اس میدان قیامت کی سختیوں کے لحاظ سے کہ پروردگار مجھے ان سے بھی تو بچانا. اسی طریقے سے مثلا پل صراط ہے، پل صراط سے گر گر کر لوگ جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے، اتنا بڑا مرحلہ درپیش ہے اور ہم یہ چھوٹی موٹی دعاؤں کے اندر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے یہ والی بھی دعائیں کریں کیونکہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو ان سے بچنا ہے، لیکن بہت بڑے مسئلے درپیش ہیں بعد میں، ان کے لیے بھی دعا کریں. اسی طریقے سے مثلا کس طرح سے لوگ وہاں پر گر رہے ہوں گے، موقف ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ جہنم کی جو آگ ہے اس سے بچنے کی دعا کریں. نامہ اعمال کا ہاتھوں میں دیا جانا اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ اس وقت انسان جو ہے وہ جس وقت نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بس اسی وقت فیصلہ ہو جانا ہے. اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ عرفا کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں بعض بات کو سوچ کر کہ کس ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اس موقع کا آپ کو سوچنا ہے. اور اسی طریقے سے اور صرف دوزخ کا ہی نہیں سوچنا، جنت کے درجات کا سوچنا ہے. بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو مثلا 100 سال بعد ائمہ سے ملاقات نصیب ہوگی، کچھ کی ہر مہینے ہوگی، کچھ کی ہر سال ہوگی، کچھ کی روزانہ ہی ہوگی، کچھ ہر وقت ہی ان کے پڑوس میں بیٹھے رہیں گے. تو کون سے والے؟ تو اس کے لیے بھی تو دعائیں کریں کہ ان کا جوار اور ان کا ساتھ کثرت کے ساتھ نصیب فرما. ایسا نہ ہو کہ ہم ان افراد میں سے ہوں کہ جن کو ہزار اور 500 سال کے بعد مثلا ملاقات ان سے نصیب ہو رہی. کتنی بڑی محرومی ہوگی جنت میں جا کر بھی. تو کتنے اہم مسئلے درپیش ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے اندر پوری فہرست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، 90 95 98 99% دعائیں. تو یہی اس دنیا کی جو چند دن بعد ختم ہو جانی. تو ہم چاہتے ہیں ہمیں ان کے رجسٹر میں اپنی جگہ بنانی، سب سے آخر میں، جنت کے رجسٹر میں سب سے آخر میں نہیں رہنا. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کے ہم لوگ تمام ہماری کوششیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، دنیا ہی کے لیے نام حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا ہی کے لیے سب چیز حاصل. مثلا دنیا کے لیے میکسیمم کتنے بھی اچھے آپ کام کر لیں، دنیا زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا کہے گی؟ آپ کے نام پر ایک روڈ کا کوئی نام رکھ دے گی مثلا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. مثلا ہم اپنے ناموں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے نام اخباروں میں چھپوانا چاہتے ہیں، اپنے نام ٹی وی پہ آتے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے نام کی نیم پلیٹس دروازوں دیواروں کے اوپر جو ہے لگاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کیا ہے کہ بس فلاں چیز ہو، اتنے لائکس مل جائیں، اتنے ہمیں کمنٹس ہمارے حق میں آ جائیں، یہ بیٹھے گنتے رہتے ہیں. اور مرتے ہی جس نام کے لیے سب سے زیادہ کوشش ہے، کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ سب سے پہلے یہ نام آپ سے چھین لیا جاتا ہے مرتے ہی. آپ کوئی نہیں کہے گا کہ مثلا عابد حسین زیدی صاحب کہیں گے میت کدھر ہے، میت کب اٹھے گی، میت کب آئے گی، جنازہ کا اٹھنے کا وقت کیا ہے. ارے بھائی اس سے نام لے کے کیوں نہیں مخاطب کر رہے ہو؟ نہیں، نام وام سب چھن گیا. اب اعلان ہوگا کہ نماز جنازہ فلاں جو ہے میت کی اتنے بجے جو ہے وہ کی جائے گی. تو بہرحال یہ نام سب سے پہلے چھین لیا جائے گا آپ سے. تو اس چھوٹے سے نام کے لیے یعنی اتنی محنت ہم کر رہے ہیں اصلاً وہاں کے رجسٹر میں نام آ جائے. تو اس شب قدر کی جو یہ نورانی رات ہے کہ کبھی بھی کسی مومن کی بے عزتی اور توہین نہ کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. یعنی عام زندگی میں اگر ہم کسی مومن کی توہین اور بے عزتی کریں، جس سے وہ کوئی ایسا عمل جس سے وہ اپنی توہین اور بے عزتی محسوس کرے،
تو آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت سے روک دے گا یہ عمل. تو آپ کو عام زندگی میں بھی کوشش کرنی چاہیے, فقط ایسا نہیں کہ آپ صرف اسی اس میں رہ جائیں کہ بس ہمیں جو ہے وہ شب قدر ہی کے اندر کوئی دعا جو ہے قبول کروانی ہے, بس اس کی حد تک. عام زندگی میں بھی قبولیت کا یہ والے اس عمل کو کسی مومن کی توہین و تذلیل کا بھی نہ کریں.